نہیں ہے یہ، مگر ہے سونے کا، زیور وغیرہ بنوا لینا۔ میں تمہیں تمہارے کپڑوں پہ کچھ زیادہ ہی ٹوک گئی آج، وہ سادہ مگر بلا جھجک انداز میں کہہ رہی تھی۔ مگر اس نے فاتح صاحب کو دیا تھا، اور جب جب میں اسے دیکھوں گی مجھے یاد آتا رہے گا کہ فاتح نے ایک ننھے بچے کا کیسے دل دکھایا۔ اس کا اشارہ فاتح کا سکے کو نقلی کہنے پر علی کامل کا چہرہ بجھ جانے کی طرف تھا۔ رکھ لو، وہ شان بے نیازی سے کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ جی میم، وہ سکہ ماں نے سنبھال رکھا ہے، اس کی انگوٹھی وغیرہ بنوا لو اور اس کو دے دو، خوش ہو جائے گی۔ ایڈم نے سمجھداری سے سر ہلایا اور تشکر سے مسکرایا۔ شکریہ میم۔ اسرا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر کو جنبش دی اور پیچھے ہٹ کے دروازہ بند کر دیا۔ تم نے وہ لاکر دیکھا جو مہمان خاتون تالیہ نے بیگم صاحب کو تحفے میں دیا ہے؟ وہ اپنا بیگ اٹھانے کچن میں آیا ہی تھا کہ دونوں ملازمائیں فریج کھولے کھڑی خسر خسر کرتی دکھائی دیں۔ ہاں، اف، کیا خوبصورت لاکٹ تھا، مہنگا بھی بہت ہوگا۔ تم نے اس کے اندر لگے ہیرے دیکھے؟ پورے 5 تھے۔ یا اللہ، وہ حیران ہو، تم لوگ مالکوں کی چیزوں پہ اتنی گہری نظر رکھتی ہو کیا؟ ملازمہ پلٹی اور تندہی سے اسے گھورا۔ ملازم کا کام نظر رکھنا ہی ہوتا ہے، چاہے آگے مالک ہو یا دوسرے ملازم۔ فنکار کی اطلاع دی اور واپس مڑ گئی، مگر ایڈم محمد ایک دم بالکل سن رہ گیا۔ ملازم کا کام نظر رکھنا ہی ہوتا ہے، چاہے آگے مالک ہو یا دوسرے ملازم۔ ذہن میں بجلی کا کوندا سلب کا اور اس کے 14 طبق روشن کر گیا تھا۔ بیگ اٹھا کر وہ بے اختیار باہر کو بھاگا۔ تنگو کامل کے گھر کے باہر گیلی سڑک ویران پڑی تھی۔ رات کی تاریکی کو اسٹریٹ پولز نے روشن کر رکھا تھا۔ بارش کچھ دیر ہوئی رک چکی تھی۔ ایسے میں سامنے اگے درختوں کی اوٹ میں ایڈم کھڑا تھا۔ کوٹ ندارک تھا، سادہ شرٹ پینٹ میں ملبوس، وہ آنکھیں چھوٹی کر کے گیٹ پہ جمائے ہوئے تھا۔ بالآخر گیٹ کھلا اور ایک ملازمہ باہر نکلتی دکھائی دی۔ یہ ملازموں کی چھٹی کا وقت تھا، یقیناً اسے بس اسٹاپ کی طرف جانا تھا۔ ایڈم محتاط قدموں سے درمیان میں فاصلہ رکھے اس کا پیچھا کرنے لگا۔ چند منٹ بعد وہ مین روڈ پر آ گئی۔ گاڑیاں زن سے سامنے سے گزرتی جا رہی تھیں۔ ملازمہ بس کے انتظار میں ایک جگہ کھڑی ہو گئی۔ تب وہ تیز تیز چلتا اس کے قریب آیا۔ بات سنی؟ مصروف الجھے ہوئے انداز میں سے پکارا تو وہ چونک کے پلٹی۔ سر سے پیر تک اسے دیکھا۔ وہ اندھیرے میں کھڑا تھا، پھر بھی وہ اسے دیکھ سکتی تھی۔ شاید پہچانی نہیں تھی، کیونکہ ایڈم کو نہیں یاد اگر اس ملازمہ سے اس کا پہلے آمنا سامنا ہوا ہو۔ تنگو کامل بن محمد کے گھر کام کرتی ہیں۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ جھوٹ نہیں بولتا تھا، مگر سچائی کو کھوجنے کے لیے آج سے جھوٹ بولنا تھا۔ ہاں؟ کیوں؟ وہ چکنی ہوئی۔ مجھے تالیہ نے، تھوک نکلی، زبان لڑکھڑائی۔ بھیجا ہے، تالیہ نے کچھ تحائف بھیجے تھے آپ کے لیے اور اپنی ساری ساتھی ملازموں کے لیے۔ بولتے بولتے اسے سانس چڑھنے لگا۔ جھوٹ بولنا کتنا دشوار تھا۔ ملازمہ کی آنکھوں میں چمک ابھری، خوشگوار سی حیرت۔ اس نے تحائف پاکستان سے بھجوائے ہیں؟ وہ تو پاکستان چلی گئی تھی نا؟ اور ایڈم اس لمحے بالکل پتھر کا بت بن گیا۔ یعنی تالیہ واقعی ان کی ملازمہ تھی؟ وہ سرخ خروئی کا لمحہ تھا، اس کا سچ جیت گیا تھا۔ اس کی اذان نے اس سے جھوٹ نہیں بولا تھا۔ ایڈم سچا تھا، تالیہ جھوٹی تھی۔ جی، بدقت وہ بول پایا، مگر میں ذرا کنفیوزڈ ہوں۔ میں نے آپ کو تنگو کامل کے گھر سے نکلتے دیکھا، لیکن کیا آپ واقعی تالیہ کے ساتھ تنگو کامل کے گھر کام کرتی تھیں؟ یہ نہ ہو میں تحائف کسی اور کو دے بیٹھوں۔ ہاں ہاں، میں نور ہوں، تالیہ مجھے جانتی ہے۔ مگر اس نے پیشانی پہ آیا پسینہ پونچھا، جسے کافی الجھ گیا ہو۔ اور کتنا عرصہ آپ دونوں نے ساتھ کام کیا؟ سوری، مگر مجھے کنفرم کرنا ہے کہ 2 ماہ پہلے آئی تھی۔ اس نے ریسٹوران میں تنگو کامل کے بیٹے کی جان بچائی تھی۔ اس کو الرجی ہے مونگ پھلی سے، اور اس نے غلطی سے سلاد میں سے مونگ پھلی کھا لی تو تالیہ جو وہاں ویٹرس تھی، اس نے کوئی گھاس پھوس بچے کے منہ میں ڈالا جس سے اس کی حالت سنبھل گئی۔ ویسے کیا بھیجا ہے تالیہ نے؟ کچھ کپڑے اور پرفیومز ہیں، باقی ملازموں میں بھی آپ کو ہی بانٹنے ہوں گے۔ مگر اتنا سامان جو میں آپ کے حوالے کروں اور کل کو آپ کہیں کہ آپ تالیہ کو جانتی تک نہیں۔ ذرا سی ہمت کر کے بولا تو لڑکی کی آنکھوں میں خوف کی ابھری۔ کتنی دفعہ بتاؤں کہ اس کو جانتی ہوں، آپ تالیہ سے بات کرواتی میری۔
تاکہ وہ مجھے ڈانٹے کہ میں نے اس کی دوست پر شک کیوں کیا۔ مگر 1 منٹ، اس نے سیل فون نکال کر ایک تصویر سامنے کی۔ کیا یہ تالیہ ہے؟ وہ کسی چینی اداکارہ کی تصویر تھی۔ نور نے الجھ کے سر نفی میں ہلایا۔ ایڈم نے اسکرین آگے کی، ایک میلے اداکارہ۔ نور نے اچنبے سے پھر نہ کی۔ تیسری تصویر وہ سامنے لایا تو وہ سنہری بالوں والی تالیہ تھی۔ نور نے گہری سانس لی۔ امتحان لے رہے تھے آپ میرا؟ یہی ہے تالیہ، مگر… اس نے انگلیوں سے اسکرین پہ چٹکی لی اور تصویر زوم کی۔ اچھی لگ رہی ہے یہاں، بال رنگ کر لیے اس نے۔ ہاں، پہلے اس کے بال سیاہ تھے، وہ بڑبڑایا۔ لگتا ہے اچھی جگہ شادی ہوگی اس کی، میک اپ وغیرہ کرنا ہو گیا۔ شادی؟ وہ چونکا۔ نور نے آنکھیں اٹھا کے سے گھورا۔ کیا ابھی تک نہیں ہوئی؟ شادی کے سلسلے میں تو اس کے نکھٹو باپ نے اسے واپس بلایا تھا۔ سارا خاندان غریب تھا، ایک یہی کماتے تھے اور سب اس کے پیسے پہ عیش کرتے تھے۔ مجھے لگتا تھا کسی نکمے سے شادی کر دیں گے اس کی، مگر اس کے کپڑے اور جولری تو دیکھو، لگتا ہے وہ امیر ہے۔ پھر سر جھٹکا۔ خیر، سامان کدھر ہے؟ سامان؟ ایٹم گڑبڑایا اور جلدی سے فون اس کے ہاتھ سے لیا۔ وہ میں کل لا دوں گا، آپ کی بس آ گئی۔ نور نے مڑ کے دیکھا، بس خرامہ خرامہ جلدی قریب آ رہی تھی۔ اس نے بیگ اٹھایا اور واپس پلٹی۔ اچھا، کل صبح میں… مگر بات ادھوری رہ گئی، اسے کوئی نہ تھا، ایڈم جا چکا تھا۔ چلو، کل آئے گا نا۔ اس نے خود کو تسلی دی اور بس کی طرف بڑھ گئی۔ وہاں سے جلدی سے کھسک کے ایڈم ایک دوسری بس پکڑ کے گھر آ گیا تھا۔ وہ حیران تھا، شوقڈ تھا، خوش تھا، وہ سچا تھا۔ وہ لڑکی وہ نہیں تھی جو وہ خود کو کہہ رہی تھی۔ وہ شاید بہروپیہ تھی، فاتح کو قتل کرنا چاہتی تھی۔ ہاں، یہ بات ہو سکتی ہے۔ یا اللہ، توان کو… آقا، مجھے اس جھوٹ کے لیے معاف کرنا، میرے پاس سچ ثابت کرنے کا کوئی اور طریقہ نہ تھا۔ وہ خطرناک لڑکی ہے اور مسز تنگو کامل اس کو اس دن صاف بچا گئی تھی۔ سب جھوٹ بول رہے تھے توان کو، انہیں مات دینے کے لیے مجھے انگلیاں ٹیڑھی کرنی پڑی۔ وہ کانوں کو ہاتھ لگاتا توبہ کرتا اپنے گھر کا چھوٹا دروازہ کھول رہا تھا۔ ڈربے میں بیٹھی مرغی نے زور کی کٹاک کی، اس کے پروں تلے چھپے ننھے چوزے چوں چوں کرنے لگے۔ ایڈم نے خوش کیا تو مرغی کے پر جو کھل گئے تھے دھیرے دھیرے تھم کے سمٹتے گئے اور وہ پرسکون ہو گئی۔ ایڈم دبے قدموں گھر میں داخل ہوا، آہستہ سے چابی گھمائی۔ لبوں پہ پرجوش مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں فتح کی چمک، جسم میں توانائی سے بھری تھی۔ دھیرے سے اندر آیا اور سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھا، مگر پھر ٹھٹکا۔ آج ماں کیوں نہیں اس کی راہ تکتی نظر آئی؟ نگاہیں سامنے کو اٹھیں۔ آئیبو، ماں کو ملے میں آئیبو کہتے تھے، اور باپا کے کمرے کی بتی جل رہی تھی۔ وہ بنا چاپ کے دھیرے دھیرے جلتا آگے آیا، مگر پھر قدم خود بخود زنجیر ہو گئے۔ اب کیا ہوگا؟ بھائی صاحب واقعی سنجیدہ ہیں؟ آئیبو پریشانی سے کہہ رہی تھی۔ سنجیدہ ہیں تو اتنی شفاقی سے شرط رکھی ہے نا کہ جب تک ہم ایک بنا بنایا اپارٹمنٹ یا گھر فاطمہ کے نام نہیں لگائیں گے وہ ایڈم اور فاطمہ کی شادی نہیں کریں گے۔ باہر کھڑے ایڈم کی سانس تھم گئی۔ مگر وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ جانتی تو ہیں کہ ایڈم محنتی ہے، جلدی اس کو نوکری مل جائے گی، اور ان کی طرف سے دیکھو تو بات غلط بھی نہیں ہے۔ جب انہوں نے ایڈم سے فاطمہ کا رشتہ طے کیا تھا تو ایڈم فوج میں تھا، اس کا مستقبل ان کو روشن نظر آیا تھا۔ لیکن اب ایڈم کے پاس جاب نہیں ہے اور وہ بغیر کسی سیکیورٹی کے فاطمہ کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں نہیں دے سکتے۔ لیکن تمہارا سٹور بھی ہے اور ایڈم محنتی ہے، ایک دن وہ بہت اوپر جائے گا محمد۔ لوگ اس بات کا یقین کیوں نہیں کرتے؟ فوج کی نوکری دنیا کا آخری کنارہ تو نہیں ہوتی کہ اس کے بعد خلا آ جائے۔ آئیبو دکھی دل سے کہہ رہی تھی اور ایڈم شکستگی سے پلٹ گیا۔ اپنے کمرے کا دروازہ اس نے بنا آواز کے بند کیا اور بیڈ پر بیٹھ گیا، بالکل چپ، سخت، جیسے دل ہی تھم گیا ہو۔ کتنی ہی دیر وہ یوں ہی بیٹھا رہا، پھر اٹھا اور الماری کھولی، چند کپڑے آگے پیچھے کیے اور پھر وہ یونیفارم نکالا۔ اس پہ آج بھی نیم پلیٹ یوں ہی لگی تھی، ایڈم۔ اس نے نیم پلیٹ پہ انگلیاں پھیری۔ بہت کم لوگ جانتے تھے کہ ایڈم کو دمے کی وجہ سے فوج سے نہیں نکالا گیا تھا۔ نیم پلیٹ کو خالی نظروں سے تکتے ہوئے وہ ایک دم جیسے اس کی چمکتی دھات میں مناظر دیکھنے لگا تھا۔ چیخو پکار،
ننھی لڑکی کے چیخنے کی آواز نے پورے سفاری پارک کو سر پہ اٹھا رکھا تھا۔ مجمع ٹیلے پہ کھڑا ہکا بکا سا نشیب میں اگے شوگر سے بنکے اونچے درخت کو دیکھ رہا تھا، جس کے اوپر بالکل اوپر ایک 10-12 سال کی بچی چڑھی تھی اور خوف سے چیخیں مار رہی تھی۔ سفاری پارک کا عملہ ڈنڈے لیے آگے پیچھے بھاگ رہا تھا، کوئی کول ملا رہا تھا، کوئی مدد کے لیے دوسروں کو پکارنے بھاگ رہا تھا۔ کیپٹن ایڈم اور میجر بدر الدین درختوں کے درمیان بنی روش پہ چلتے آ رہے تھے۔ کریو کٹ بال اور سن گلاسز لگائے میجر بدر صاف رنگت کا حامل ملے نوجوان تھا۔ ایڈم کی رنگت اس سے ذرا دبتی تھی، سادہ کپڑوں میں ملبوس وہ چھٹی کا دن انجوائے کرنے یہاں آئے تھے، اور ابھی بدر کوئی بات کہہ ہی رہا تھا کہ دور سے لڑکی کی چیخوں کی آواز آئی۔ ایڈم چونک کے گھوما۔ یہ سفاری پارک تھا اور جانوروں سے ہر وقت خطرہ بہرحال موجود رہتا تھا۔ خدا جانے کیا ہوا تھا، بنا سوچے سمجھے اس نے اس طرف دوڑ لگا دی۔ کدھر جا رہے ہو؟ ہمیں فلم کے لیے جانا ہے۔ ایڈم، ایڈم! بدر اکتا کے اس کے پیچھے دوڑا۔ وہ تیز تیز بھاگتا اونچے نیچے راستے پھلانگتا ٹیلے کی چوٹی تک آیا تو مجمع سامنے تھا اور بچی چند گز کے فاصلے پہ درخت پہ چڑھی چلا رہی تھی۔ ٹیلے اور درختوں کے درمیان گہری گھاٹی تھی۔ وہ چند لوگ کو ہٹا کے آگے آیا تو لمحے بھر کو بالکل ساکت ہو گیا۔ درخت کے تنے کے ساتھ ایک کموڈو ڈریگن زمین پر لیٹا سر اونچا کر کے بچی پہ غرا رہا تھا۔ کموڈو ڈریگن دنیا کی سب سے بڑی چھپکلی ہوتی ہے، بالکل مگرمچھ کی طرح، مگر کافی موٹی، تازی اور زہریلی۔ سیاح چلا چلا کے گائیڈز کو مدد لانے کے لیے کہہ رہے تھے، مگر کوئی شخص ڈریگن کے قریب جانے کو تیار نہ تھا۔ ایڈم نے لمحے بھر میں ہی صورتحال بھانپ لی تھی۔ درخت پہ چڑھی بچی سیاہ نہیں تھی، وہ دوسری طرف سے گاؤں سے آئی تھی، یقیناً میٹھے سیب چرانے، اور ڈریگن یقیناً بھوکا تھا، ورنہ وہ اتنی آسانی سے انسانوں پر حملہ نہیں کرتا تھا۔ موٹا تازہ بھی تھا۔ اگر ڈریگن کا بچہ ہوتا تو درخت پر چھپکلی کی طرح چڑھ جاتا، مگر ڈریگن اپنے وزن اور 10-12 فٹ کے سائز کے باعث اوپر نہیں چڑھ سکتا تھا، سو اب بچی کو ڈرا اور غرا کے اس کے گرنے کا انتظار کر رہا تھا۔ بچاؤ، کوئی مجھے بچاؤ، اور روتے ہوئے چلا رہی تھی۔ اب تم اندر مت کود پڑنا ہیرو بن کے، سفاری پارک کو خود ہینڈل کرنے دو، ان کے پاس عملہ ہوگا اس صورتحال کے لیے۔ بدر نے اسے تنبیہ کی جو گردن اوپر نیچے کرتا پریشانی سے صورتحال کا جائزہ لے رہا تھا۔ بچی گر جائے گی، ہمیں کچھ کرنا ہوگا۔ بدر کا جواب سنے بغیر وہ تیزی سے آگے بڑھا اور ایک ڈنڈا بردار ورکر کو روکا۔ کیپٹن ایڈم! اپنا بیج لہرا کے جیب میں رکھا اور اس کو دونوں کندھوں سے پکڑا۔ تم لوگ اس کو کتنی دیر میں پکڑ سکتے ہو؟ 10-15 منٹ لگیں گے، دوسرے لڑکے لنچ بریک کی وجہ سے دور گئے ہوئے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے اسی طرح ایک ڈریگن نے سپروائزر کا پاؤں کھا لیا تھا، کوئی ان کے قریب نہیں لگنا چاہتا۔ وہ بھوکا ہے بیوقوف، ایک دفعہ وہ کھانے میں مصروف ہو جائے گا تو اس کا دھیان لڑکی سے ہٹ جائے گا۔ تم فوراً جاؤ اور سفاری سے اپنا کوئی ہرن کا بچہ نکال کے لاؤ۔ ہرن ہی کھاتا ہے نا یہ؟ ورکر نے جھٹ سر ہلایا۔ گڈ، اس کے آگے ہرن ڈالو تو یہ سب بھول جائے گا، میں بچی کو نیچے اتارتا ہوں۔ ورکر فوراً دوسری طرف دوڑا تو عمر نے اسے حیرت سے روکا۔ تمہیں ڈریگن کے بارے میں اتنا کیسے پتا؟ تم کتابیں نہیں پڑھتے کیا؟ وہ خفکی سے کہہ کر آستین چڑھاتا آگے کو دوڑا۔ تیلے کے سرے پہ آگے وہ رکا۔ بیبی، بیبی، میری طرف دیکھو، وہ لند آواز میں پکارا تو مجمع کے 4-5 لوگ بھی مڑ کے دیکھنے لگے۔ بچی ہنوز چلائی جا رہی تھی۔ میں تمہیں یہاں سے بچا لوں گا، یہ تمہیں کوئی نقصان نہیں دے گا۔ بیبی، مجھے بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ وہ ہونٹوں کے گرد ہاتھوں کا دائرہ بنا کر چلا کے بولا تو بچی کی چیخیں رکیں۔ آنسوؤں کے درمیان اس نے اوپر دیکھا جہاں سامنے والے ٹیلے پر لوگوں کے جھرمٹ میں ایک نوجوان کھڑا اس کو پکار رہا تھا۔ نادیہ، وہ گلوگیر آواز میں بولی۔ نادیہ، میں فوجی ہوں، تمہیں فوجی اچھے لگتے ہیں نا؟ بچی نے جواب نہیں دیا، آنسو بہاتی اس کو دیکھتی رہی۔ نادیہ، اس کو مت دیکھو، مجھے دیکھو، مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے، وہ اونچی آواز میں اس کو پکار رہا تھا۔ بچی نے ڈریگن سے نظریں ہٹا دیں اور اس پہ جما دیں، اب وہ بات سننا چاہتی تھی۔ ہمارے جنرل صاحب کہتے ہیں نادیہ کہ وہ بچی سے نظریں ہٹائے بغیر بآواز بلند بات جاری رکھے ہوئے تھا، اگر کبھی زندگی میں کسی بری عادت،
کسی نہ مل سکنے والی محبت یا کسی جنون اور شوق کا شکار ہو جاؤ تو یاد رکھنا، جتنا زبردستی چیخ چیخ کر اس کو خود سے نوچ پھینکنے کی کوشش کرو گے، وہ اتنا اور تمہارے اوپر سوار ہوگا، وہ اتنا ہی تمہیں ڈرائے گا۔ تم سن رہی ہو نادیہ؟ کسی خوفناک درندے کی طرح وہ چیز ہمیں ڈراتی رہے گی۔ درخت کی شاخیں جکڑے بچی نے بھیگی آنکھیں اس پہ جمائے ہوئی تھیں۔ وہ کہتی ہیں ان چیزوں کا مقابلہ بھی ایسے ہی کیا جاتا ہے جیسے کسی بڑے خوفناک درندے کا کیا جاتا ہے۔ پتہ ہے کیسے؟ پرسکون ہو کر خاموشی سے بیٹھ جاؤ، مزاحمت چھوڑ دو، ڈرنا چھوڑ دو، اپنی خواہش، جنون، پاگل پن سے جب ہم ڈرنا چھوڑ دیتے ہیں تو وہ فیز گزر جاتا ہے۔ تم پرسکون ہو کر اس کے گزر جانے کا انتظار کرو۔ یہ تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا جب تک تم پر سکون ہو۔ بہادری اس کو کمزور کرے گی، تمہارا خوف اس کو مضبوط کرے گا۔ سنا تم نے نادیہ؟ بچی نے گہرے سانس لیتے ہوئے اسبات میں سر ہلایا۔ وہ ابھی تک شاخوں کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھی۔ اسے تمہاری شاعری سمجھ نہیں آئے گی ایڈم، بدر نے اکتاہٹ سے اسے ٹوکا تھا۔ شدید حالات میں کوششیں بھی شدید کرنی پڑتی ہیں۔ وائلڈ لائف کے ورکرز تیزی سے دوڑتے آ رہے تھے۔ کسی نے ڈریگن کے سامنے کٹا ہوا ہرن پھینکا، باقی ڈنڈے لیے فاصلے پہ احتیاط سے کھڑے ہو گئے۔ ڈریگن نے خوشبو سے ایک دم گردن موڑی اور تیزی سے اس طرف لنگا، درخت سے دور۔ ایڈم تیزی سے درخت کی طرف لپکا۔ بدر نے اسے پکارا مگر وہ جواباً چلایا، تم ڈنڈے کے ساتھ ڈریگن کو پکڑنے کی کوشش کرو، ورکرز کی مدد کرو، اور خود آگے بھاگ گیا۔ ورکرز نے بدر کو ڈنڈا پکڑایا تو وہ برا منہ بناتا ڈریگن کی طرف بڑھا۔ ایڈم درخت کے نیچے آ رکا۔ ڈریگن چند قدم کے فاصلے پر تھا، اس کی طرف پیٹ کیے ہوئے، وہ ہرن کے کٹے جسم میں منہ ڈالے دیوانہ وار ماس کھا رہا تھا۔ ایڈم نے سر اونچا کر کے اوپر چڑھی خوف زدہ بچی کو دیکھا۔ اور اب تم وہی کرو جو جنون، محبت اور درندوں کے مقابلے میں کیا جاتا ہے۔ پرسکون ہو جاؤ، گہرے سانس لو، خود کو ہلکا چھوڑ دو۔ آگے کیا ہوگا کہ خوف سے نکل آؤ، مجھ پر بھروسہ کرتے ہوئے چھلانگ لگا دو، خود کو ہوا کے حوالے کر دو، میں تمہیں پکڑ لوں گا۔ شاباش نادیہ، وہ بازو پھیلائے کہہ رہا تھا۔ آواز اب کی کافی مدھم تھی، مجمع کی سانسیں تھم گئی تھیں۔ ورکرز ڈنڈے پکڑے ابھی بھی دور کھڑے تھے۔ عجیب خوف تھا جو سب پہ طاری تھا۔ بچی نے شاخ پکڑے ڈریگن کو دیکھا تو ایڈم نے پکارا، یہ نہیں سوچتے کہ بری چیزیں ہمارے ساتھ کتنا برا کر سکتی ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ ہم دنیا میں کتنا اچھا کر سکتے ہیں۔ بچی نے ڈریگن سے نظریں ہٹا کے اس پہ جمائیں، چند لمحے اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی، پھر کود گئی۔ اس کے پیر زمین چھونے سے قبل ایڈم نے اس کو پکڑ لیا تھا۔ اگلے ہی پل وہ بچی کو اٹھائے دیوانہ وار اوپر کی طرف بھاگا تھا۔ مجمع خوشی سے شور مچانے لگا تھا اور بدر سمیت ورکرز ڈنڈے لیے ڈریگن کی طرف بھاگے۔ اس کو اب لگام ڈالی جا سکتی تھی۔ اس سے لگی بچی نے سراسیمگی سے پوچھا۔ وہ اسے اٹھائے ٹیلے تک آ پہنچا تھا۔ کیا اب یہ اس کو مار دیں گے؟ نہیں، چاہے درندہ کیسا بھی ہو، ہمیں اس کی جان لے لینا اچھا نہیں لگتا۔ لیکن اس نے ایک محفوظ جگہ پہنچ کے بچی کو زمین پہ اتارا اور اس کے ہاتھ تھامے اس کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھا، پھر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ میں جانتا ہوں تم میٹھے سیب چرانے آئی تھی۔ تم نادیہ آئندہ چوری نہیں کرو گی، چوری کا پھل کبھی میٹھا نہیں نکلتا۔ ایک ذرا سی خواہش کے پیچھے زندگیاں چٹکی میں تباہ ہو جاتی ہیں۔ وہ اسے سمجھا رہا تھا اور بچی نے نظریں جھکا لی تھیں۔ اس کے ہاتھ ابھی تک ایڈم کے ہاتھوں میں تھے۔ اپنے تاریک کمرے میں بیٹھا ایڈم ابھی تک نیم پلیٹ کو دیکھ رہا تھا۔ چمکتے دھات میں سے ایک اور منظر ابھر سا رہا تھا، جیسے کنویں کے پانی میں ہچکولے کھاتا چاند کا عکس ہو۔ وہ ایک ملٹری اعزازات اور کتابوں سے سجا آفس تھا۔ وردی والا باروب شخص مرکزی کرسی پر بیٹھا تھا اور آئی برو بھینچ کے ناقواری سے سامنے یونیفارم میں الرٹ کھڑے ایڈم کو دیکھ رہا تھا۔ ایڈم کے ہاتھ سیدھے تھے، سر پہ کیپ تھی، البتہ آنکھوں پہ سخت اور بے بسی بھرا غصہ پنہاں تھا۔ اگر میجر بدر کو کوئی اعزاز مل رہا ہے تو تمہیں اس میں کیا مسئلہ ہے کیپٹن ایڈم؟ سر میں یہ نہیں کہتا کہ میجر بدر کو اعزاز نہ ملے، اس نے ڈریگن کو اس جگہ سے ہٹایا تھا، میں مانتا ہوں، مگر سر اس بچی کو بچانے میں میرا بھی رول تھا،
مجھے کوئی احساس، کوئی نام، کچھ بھی کیوں نہیں مل رہا؟ تم نے انعام کے لیے بچی کو بچایا تھا؟ نہیں سر، لیکن مجھے گھر میں اور فوج میں یہی سکھایا گیا تھا کہ جب کچھ غلط ہوتے دیکھوں تو ہاتھ سے یا زبان سے اسے روکوں۔ میں نے تب بھی یہی کیا، اب بھی اپنے ساتھ زیادتی ہوتے دیکھ کر یہی کر رہا ہوں۔ وہ سنجیدگی سے کہتے ہوئے جذباتی ہو گیا تھا۔ ایوارڈ ایک ہی شخص کو مل سکتا ہے۔ چونکہ بدر کا کردار زیادہ نمایاں تھا اس لیے وہ اس کا حقدار ہے، مگر سیاحوں کی فوٹیجز، موبائل ویڈیوز جو یوٹیوب پر موجود ہیں، ان کا کیا سر؟ میں مزید اس بارے میں کچھ نہیں سننا چاہتا ایڈم، وہ اب گریختگی سے بولا تو ایڈم نے نظریں جھکا لیں، چند گہرے سانس لیے اور آنکھیں اٹھائیں تو ان میں زمانے بھر کے شکوے تھے۔ میرے ساتھ یہ سب صرف اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ میں اورنگ اصلی ہوں، ہے نا سر؟ اورنگ اصلی، اوریجنل پیپل، نچلی ذات جو بظاہر ملے جیسے ہی لگتے ہیں مگر رنگت ذرا دبتی ہوئی ہوتی ہے۔ ان کو ملیشیا میں وہی مقام عموماً دیا جاتا ہے جو امریکہ میں سفید فام کے مقابلے میں سیاہ فام کو یا انڈیا میں براہمن کے مقابلے پہ شودر کو ملتا ہے۔ بہت ہو گیا، میں آئندہ یہ ریسسٹ گفتگو نہ سنوں اس چاؤنی میں۔ کمانڈر نے میز پہ غصے سے ہاتھ مارا تو ایڈم خاموش ہو گیا۔ بیڈ روم ابھی تک تاریک تھا۔ وہ کھڑکی کے سامنے بیٹھا تھا، ہاتھ میں یونیفارم اٹھا رکھا تھا جس پہ لگی نیم پلیٹ چاندنی سے مزید روشن ہو گئی تھی۔ ایڈم کی اداس آنکھیں اس پہ کنندہ اپنے نام پہ جمی تھیں جس پہ وہ دن آج بھی تحریر تھا۔ وہ لاکر روم میں اپنے کھلے لاکر کے سامنے کھڑا تھا اور اندر سے کپڑے الٹ پلٹ کر رہا تھا جب پیچھے کوئی آگے کھڑا ہوا۔ ایڈم نے ایک اچٹتی نظر اپنے عقب میں ڈالی مگر پھر ٹھہر گیا۔ وہ میجر بدر تھا اور ناگواری سے اسے دیکھ رہا تھا۔ سب کہہ رہے ہیں کہ تم نے جنرل نصیر کو ای میل کی ہے کہ تمہیں ایوارڈ اورنگ اصلی ہونے کی وجہ سے نہیں دیا جا رہا۔ میں نے وہ کہا ہے جو سچ ہے، وہ بے رخی سے کہہ کر واپس اپنے کپڑے کھنگالنے لگا۔ جنرل نصیرہ چھاونی آ رہے ہیں، اگر تمہیں لگتا ہے کہ وہ اس نسلی امتیاز کی کہانی کو سن کر تمہیں ایوارڈ دلوا دیں گے تو تم غلط ہو۔ ایڈم گھوما اور سنجیدگی سے اس کو دیکھا۔ میں یہ ایوارڈ لینے کے لیے نہیں کر رہا۔ اگر صرف مجھے ایوارڈ دیا جاتا اور آپ کو چھوڑ دیا جاتا تو میں آپ کے لیے بھی ایسے ہی لڑتا۔ پھر روکا اور گہری سانس لی۔ میں شاید اس نسلی امتیاز پہ خاموش ہو جاتا، لیکن اس روز میں نے ممبر پارلیمنٹ وان فاتح رامزل کا انٹرویو دیکھا تو جانتے ہیں اس نے کیا کہا؟ وہ کہہ رہا تھا، ذاتی زندگی ہو یا کریئر، صرف سچ بولنا اور سچ کے لیے کھڑے ہونا آپ کو ترقی دلاتا ہے۔ صرف سچ آپ کو بلندی پہ لے کر جائے گا کیونکہ وہ آپ کو ہلکا کر دیتا ہے اور آپ ہر بوجھ سے آزاد فضا میں پرواز کر سکتے ہیں۔ وہ ایڈم کے قریب ہوا اور آواز دھیمی کی، اگر تم کمانڈر کے خلاف جاؤ گے تو یہ مت بھولنا کہ کمانڈر میڈیکل بورڈ بٹھا کر تمہارے دمے کی تفتیش کروا سکتا ہے۔ ایڈم لمحے بھر کو بالکل ہکا بکا رہ گیا۔ مگر مجھے دمہ نہیں ہے، وہ تو سباہ کے جنگلات میں ٹریننگ کے باعث معمولی الرجی ہو گئی تھی۔ لیکن وہ پریشان حیران سا بولا تھا، میں یہ جڑی بوٹیوں سے علاج کی کتاب پڑھ رہا ہوں، اس میں ہر بیماری کا علاج ہے، میرا دمہ چند ماہ میں ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے لاکر سے کتاب نکال کے دکھائی، اور دمے کی وجہ سے کسی کو فوج سے نہیں نکالا جا سکتا۔ میں تم سے ہمدردی کر رہا تھا ایڈم، عقل سے کام لو۔ صحت کے مسئلے کی وجہ سے فوج سے نکالے گئے تو کوئی تمہیں باڈی گارڈ بھی نہیں رکھے گا، منگیتر شادی سے انکار کر دے گی۔ مگر تم شاید سمجھتے ہو کہ یہ کتابیں اور یہ وان فاتح والی آئیڈیالوجی تمہیں ترقی دلائے گی۔ بے وقوف لڑکے، کبھی سوچا ہے کہ آج صوفیہ رحمان وزیر اعظم کیوں ہے اور وان فاتح خود کیوں وہ ترقی حاصل نہیں کر سکا؟ اس کے کندھے کو ہلکا سا تھپکا اور ایک ترس کھاتی نظر اس پر ڈال کے آگے بڑھ گیا۔ ایڈم بالکل چپ رہ گیا تھا، گم سم۔ لاکر روم کا منظر وقت کی سیاہ سکرین پر غائب ہو گیا اور اس میں ایک روشن دن طلوع ہوا۔ چھاونی کی انگریز کے زمانے کی بنائی عمارت کے برآمدے میں گردن سیدھے کیے کھڑا ایڈم بالکل چاق و چوبند اور مستعد، اور سامنے کمر پر ہاتھ باندھے کھڑا سفید بالوں والا جنرل سنجیدگی سے اس سے مخاطب تھا۔ اور تمہارے خیال میں اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ سوچ سمجھ کے کہنا جو بھی کہنا۔ میں سوچ چکا ہوں سر۔ ایڈم جھوٹ نہیں بولے گا، وہ سپاٹ نظروں سے سامنے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ایڈم کے ساتھ یہ زیادتی اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ ایڈم ایک اورنگ اصلی ہے اور ہماری فوج آج بھی میلے کو اورنگ اصلی پر ترجیح دیتی ہے۔
وہ سامنے دیکھتے ہوئے سپاٹ نظروں سے کہہ رہا تھا، اور ایڈم سچ اس لیے بول رہا ہے کیونکہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کے سب سے عظیم انسان ہیں، اور انہوں نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ چاہے زمانہ کوئی بھی ہو، انسان کو بلندی صرف سچ ادا کرنا ہے۔ سیاسی لیڈر غلط ہو سکتے ہیں، کمانڈر غلط ہو سکتا ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سچ فرماتے تھے، اور انہوں نے ہمیں یہ بھی سکھایا ہے کہ کسی گورے کو کالے پر فوقیت نہیں ہے۔ پھر ایڈم کے ساتھ کسی صاف رنگت والے کے لیے کیوں زیادتی کی جائے سر؟ جنرل نصیر آنکھیں چھوٹی کر کے خاموشی سے اسے سن رہا تھا جو بے خوفی سے بول رہا تھا، اور جو آخری منظر ایڈم بن محمد کو یاد تھا وہ چھاونی میں فوجیوں کے زیر استعمال کمروں کا تھا۔ وہ ایک کمرے کے اندر دروازہ بند کیے دیوار کے ساتھ نیچے زمین پہ اکڑوں بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کاغذ کا ایک ٹکڑا تھا جس میں میڈیکل بورڈ نے اس کو فوج کے لیے ان فٹ قرار دے دیا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں میں اسے بھینچے سر جھکائے بچوں کی طرح رو رہا تھا، مگر کوئی سن نہ لے، اس خوف سے سسکیاں دبائے ہوئے تھا۔ سرخ گلابی چہرے پر آنسو لڑکتے اس کی وردی کے سینے کو بھگوتے جا رہے تھے، اور وہ روئے جا رہا تھا۔ سچ تو کامیابی دیتا ہے، سچ تو انسان کو عظمت دیتا ہے، پھر میرے خواب کیوں چھین گئے مجھ سے اللہ تعالیٰ؟ ایڈم تو صرف اپنے ملک کی خدمت کرنا چاہتا تھا، فوج کی وردی پہن کر اپنے ملک کو دشمنوں سے نجات دلانا چاہتا تھا، مگر ایڈم کی رنگت ذرا گہری ہے، اس لیے ایڈم سے یہ موقع چھین لیا گیا۔ اللہ تعالیٰ، ایڈم اس لیے ظلم کے خلاف کھڑا ہوا تھا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ ظلم کو خاموشی سے برداشت کرنے والا بھی ظالم جیسا ہوتا ہے۔ پھر ایڈم کے خواب کیوں ٹوٹ گئے توان کو؟ وہ گھٹنوں پہ سر رکھے گھٹی آواز میں روئے جا رہا تھا، ہچکیوں سے، سسکیوں سے، مگر وقت کا پیا پیچھے نہیں مڑ سکتا تھا۔ اور اب اپنے تاریک بیڈ روم میں بیٹھے ایڈم کو تالیہ مراد کی دریافت یکسر بھول چکی تھی۔ یاد تھا تو صرف اتنا کہ جس منگیتر کے ساتھ اس کی جذباتی وابستگی کافی عرصے سے بن چکی تھی، وہ فوج سے نکالے جانے کے بعد پچھلے ایک برس سے اس کے ساتھ اس لیے کٹی کٹی رہنے لگی تھی کیونکہ وہ اب بیکار تھا، ملے قوم کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، وہ سب کے لیے بیکار تھا۔ وہ اسی طرح اداسی سے بیٹھا رہا اور رات بھیگتی رہی۔ بلی اس کی کھڑکی کے سامنے منڈیر پہ بیٹھی اسے دیکھتی رہی، اور چاند خاموشی سے چمکتا رہا۔ رات کے اس پہر بھی کوالالمپور جاگ رہا تھا۔ تالیہ مراد اپنے گھر کا گیٹ بند کر کے باہر نکل رہی تھی۔ اس نے ٹراؤزرز کے اوپر ہڈ والی لمبی شرٹ پہن لی تھی اور پیروں میں جوگرز تھے۔ سینے پہ بازو لپیٹے وہ گیلی سڑک کے کنارے چلنے لگی تھی، تیز تیز، نظریں دور سامنے جمی تھیں اور ذہن پیچھے تھا۔ 7 سال پہلے لائبریری کے لان میں ایک بینچ رکھا تھا، ہری گھاس پہ رکھا سرمئی بینچ جس پر بھاری سی داتن ٹیک لگائے بیٹھی تھی، چہرے پہ حیرت اور تحیر لگے وہ منہ کھولے تالیہ کو سن رہی تھی، جو اس کے چاروں طرف چکر کی صورت ٹہلتی ہاتھ ہلا کے مزے سے اپنا کارنامہ بتا رہی تھی۔ سیاہ لمبے بالوں والی تالیہ کوالالمپور میں گزارے چند ماہ میں خوش خوراکی کے باعث قدرے بھری بھری ہو گئی تھی۔ رف سی اسکرٹ اور اوپر لمبی قمیض پہنی، اس کا چہرہ گلابی اور بچوں کی طرح پھولا ہوا لگتا تھا، آنکھوں میں چمک تھی اور لبوں پہ شرارتی مسکراہٹ۔ پرسوں میں سوچ رہی تھی کہ سمی کے ساتھ میں کتنا برا کرنا چاہتی ہوں، بدلہ وغیرہ، تو میرا دل چاہا کہ میں اس کا ای میل ہیک کر لوں اور اس کے سارے راز پڑھ کے دنیا کے سامنے کھول دوں، مگر پھر اس نے شرارت سے چٹکی بجائی۔ مجھے یہ خیال آیا کہ میری طرح کتنے لوگ اپنے ایکس کا ای میل ہیک کرنا چاہتے ہوں گے۔ بس پھر کیا تھا، میں نے ایک فیک فیس بک آئی ڈی سے اشتہار لکھا اور ایسے پیجز پہ لگا دیا کہ اتنے پیسے دو اور اپنے ایکس کا اکاؤنٹ ہیک کر لو۔ داتن 2 دن میں 5 لوگ آ گئے جو اپنے ایکس کی ای میلز پڑھنا چاہتے ہیں، وہ تمہیں کبھی بھی پیسے نہیں دیں گے کیونکہ تم ہیک کر ہی نہیں سکتی۔ وہ گھوم کر اس کے سامنے اور مسکرا کے بولی، ارجنٹینا اور امریکہ سے 4 لوگوں نے پیسے ایڈوانس بھیج دیے ہیں،